تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں جنسی قوت میں اضافے کی خاطر سلاجید کا استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مغربی ممالک میں جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک خواتین خاص تیل یا پرفیوم کا استعمال کرتی ہیں۔ جیزابل آئل کے نام سے مشہور یہ خوشبودار عطر صدیوں سے ایک جادوئی اور کرشماتی صفات کا حامل پرفیوم تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس قدیم اور پراسرار عطر کے پیچھے ایک حیرت انگیز کہانی پوشیدہ ہے۔ بائبل اور اہل کتاب کی دیگر مقدس کتابوں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اس خاص عطر یا پرفیوم کا ذکر کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار اور گناہگار ملکہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ مختلف تفاسیر میں درج ہے کہ جو بھی اس محلول کی خوشبو سونگھ لیتا وہ دیوانہ وار ملکہ پر مرمٹنے کو تیار ہو جاتا۔ جیزابل آئل یا جیزابل پرفیوم نام کا یہ جادوئی خوشبودار محلول کیا تھا اور اسے کیسے اللہ کے ایک پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا گیا، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ یہ آج سے کم و بیش 3000 سال پرانی بات ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جن میں سے ایک حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور دوسرا یہودا۔ مملکت اسرائیل پر اخیب نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے ابتدائی دور میں یہ ریاست ایک خدا کی عبادت کرتی تھی اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر گامزن تھی۔ مذکورہ دور میں فونیشیا کی شہزادی جیزابل کی خوبصورتی کی دھوم سارے جگ میں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے اس حسین و محجبین عورت سے شادی کے خواہاں تھی۔ ملک اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی شہزادی جیزابل سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ جیزابل نے اخیب کی ملکہ بننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اس کے لیے اپنے محل میں بال نامی دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروائے گا۔ بادشاہ اخیب نے یہ شرط قبول کی اور یوں شہزادی جیزابل اپنے جھوٹے خدا بال کے ہمراہ اسرائیل میں آ گئی۔ یہ خالص سونے سے تعمیر شدہ بت تھا جس کے سر پر ہیرے اور جواہرات سجے ہوئے تھے۔ ملکہ جیزابل نے اس کے لیے 400 خدمتگار متعین کر رکھے تھے، جبکہ اس نے اپنے ملک سے بال کے 200 پجاریوں کو بھی بلایا تھا، جسے اس نے بال کے 200 نبیوں کا نام دیا۔ نعوذ باللہ۔ ان جھوٹے نبیوں کا کام مملکت اسرائیل کے عوام میں بال نامی دیوتا کی تبلیغ کرنا اور انہیں اس کی عبادت پر اکسانا تھا۔ بادشاہ اخیب، جو کبھی ایک خدائے واحد کا عبادت گزار تھا، وہ اپنی بیوی کے زیر اثر بال کا ایک سچا پیروکار بن چکا تھا۔ یوں اب ملکہ جیزابل اسرائیل کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ جیزابل کے حکم پر بال کے مندر سے متصل اس کی ایک قربان گاہ بنائی گئی، جہاں چھوٹے بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانیاں ادا کی جاتیں۔ رفتہ رفتہ تمام مملکت اسرائیل میں بسنے والے عوام اس کے خدا بال کی پرستش کرنے لگے اور اسے اپنا معبود تصور کرنے لگے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں یہ درج ہے کہ جیزابل کوئی معمولی عورت نہ تھی، بلکہ یہ انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ سیاہ عملیات اور جادو ٹونے میں بھی بے پناہ مہارت رکھتی تھی۔ جیزابل کے پاس ایک ایسا خوشبودار محلول تھا کہ جب وہ اسے اپنے جسم پر لگاتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی تو لوگ اسے پانے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتی۔ جیزابل آئل کے نام سے معروف اس محلول کی تاثیر کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے زیر اثر آنے کے بعد ملکہ جیزابل کا غلام بن جاتا تھا۔ یہ اسے جو بھی حکم دیتی وہ اسے فوراً بجا لاتا۔ بادشاہ اخیب بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ جادوئی عطر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے تیار کیا جاتا تھا، جسے اہل کتاب جیزابل روٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی کیا تھی اور کہاں پائی جاتی تھی، یہ بات آج تک پراسراریت کے دبیس پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ جب گمراہیاں اس پوری قوم میں سرایت کر گئیں اور یہ لوگ ایک خدائے واحد کو چھوڑ کر بال کی پرستش کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور اس بستی میں حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ یہود و نصارہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایلیا نبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے حکم پر حضرت الیاس علیہ السلام بال بک پہنچے اور یہاں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے لگی۔ سوائے 2-4 لوگوں کے آپ کی بات کسی نے نہ مانی۔ تفسیر مظہری اور معرف القرآن میں درج ہے کہ جب ملکہ جیزابل کو
حضرت الیاس علیہ السلام کی کارگزاری کا علم ہوا تو اس نے آپ پر بھی اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر قید خانے میں بند کروایا اور پھر خود ان کے سامنے نیم عریاں حالت میں ظاہر ہوئی۔ یہاں ملکہ جیزبل نے اپنے اس خاص عطر کا استعمال بھی کیا کہ جب کوئی مرد اسے سونگھ لیتا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا اور دیوانہ وار ملکہ کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پراسرار عطر کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ملکہ جیزبل کی خوبصورتی اس کے کام آئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جیزبل کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بلکہ آپ یہاں بھی اسی دین حق کی جانب بلاتے رہے اور اسی بال کے بجائے خدائے واحد کی عبادت کی ترغیب دیتے رہے۔ ملکہ جیزبل پہلی مرتبہ اپنا حربہ ناکام ہوتے دیکھ کر بے حد غضبناک ہوئی اور اس نے دوران قید حضرت الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس پوری ریاست میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ جانور تو جانور، انسان بھی بھوکے مرنے لگے۔ یہاں تک کہ اخیب پریشان ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سچائی کے امتحان کا بہترین موقع ہے۔ تم اپنے 200 بال کے نبیوں سے کہو کہ وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ ملکہ جیزبل اور اخیب سمیت سب اس تجویز سے متفق ہو گئے اور کرمل نامی پہاڑ پر یہ اجتماع منعقد ہوا جس میں بال کے پجاری صبح سے شام تک بال سے التجائیں اور مناجات کرتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بعد ازاں اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، جس پر اسی وقت آسمانی بجلی گری اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن ملکہ جیزبل، بادشاہ اخیب اور اس کے نمائندے اب بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف ڈٹے رہے۔ پے در پہ شکستوں نے ملکہ جیزبل کو سخت غضبناک بنا دیا تھا، لہٰذا اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ملکہ جیزبل اور اس کی قوم پر ایک انتہائی سخت عذاب نازل فرمایا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبائل نے مملکت اسرائیل کا رخ کیا اور ان کی آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ملکہ جیزبل، جسے اپنے حسین و دلربا سراپے پر بے انتہا ناز تھا، حملہ آور وحشیوں نے اسے کھڑکی سے باہر گلی میں پھینک دیا، جہاں آوارہ جنگلی کتوں نے ملکہ کا جسم نوچ نوچ کر کھایا۔ نہ صرف اہل کتاب بلکہ بہت سے مسلمان ائمہ کرام بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس عذاب کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور آپ آج بھی بقید حیات ہیں۔ دوستو، آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ ہمیں بذریعہ کمنٹ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔